بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں، اس وظیفے کو کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا اگر کوئی بھی کام بگڑا ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسا کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اگر وہ آپ کا محبوب آپ سے ناراض ہے، چاہے وہ لڑکا ہے یا چاہے وہ لڑکی ہے، تو وہ بگڑا ہوا کام، وہ بھی ایک قسم کی بگڑی ہوئی محبت ہوتی ہے کہ بگڑا ہوا کام ناراض ہے محبوب، تو آپ کی بنی نہیں ہوئی بگڑی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ یا اسی طرح آپ کی کسی دوست وغیرہ سے بگڑی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کے ٹھیک ہو جائے گا۔ یا ساس بہو کے درمیان میں نہیں بنتی تو بھی یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے جو بگڑے ہوئے کام ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اگر سیدھے لفظوں میں ہم آپ کو بتائیں تو یہ وظیفہ اس چیز کے لیے ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی کام بگڑا ہوا ہے، مطلب کہ خراب ہے، نہیں ہو رہا، مطلب پہلے ٹھیک تھا پھر خراب ہو گیا، تو اس کے لیے یہ وظیفہ ہے اور بہت ہی آسان وظیفہ ہے، مختصر سا وظیفہ ہے، زیادہ بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے، اور آپ لوگوں نے اس کو کرنے میں تقریباً 2 سے 3 منٹ لگیں گے آپ لوگوں کو۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ یہ کریں گے تو آپ کو اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں آپ کو، اس وظیفے کی کرنے کی اجازت عام ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص کر سکتا ہے۔ اگر لڑکا ہے کہ اس کی لڑکی کے ساتھ بگڑی ہوئی ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، لڑکی ہے وہ لڑکے سے محبت کرتی ہے اور ان کی بگڑی ہوئی ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، جو شخص چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ بگڑا ہوا کام پہلے آپ کی ٹھیک تھی بعد میں بگڑی ہے، اس چیز کے لیے وظیفہ۔ یہ نہیں کہ نئی محبت آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں تو اس کے لیے یہ وظیفہ نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو چلتے ہیں اب ہم وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے وظیفے کا جو ٹائم ہے وہ آپ کو بتا دوں، یہ وظیفہ کسی بھی ٹائم نہیں کرنا، اس کے لیے خاص مقرر ٹائم ہے جس ٹائم پہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اب وہ ٹائم کون سا ہے؟ وہ صبح فجر کی نماز کے بعد ہے۔ ناظرین، فجر کی نماز کے بعد سے مراد کیا ہے کہ آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں اور اشراق سے پہلے کرنا ہے، یعنی کہ آپ کو صبح فجر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اگر تھوڑی سی لیٹ ہو جائے تو آپ بھی، لیکن اشراق سے پہلے 8-9 بجے سے پہلے تک آپ نے یہ وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اگر ہم آپ کو ایک مشورہ دیں تو آپ فجر کی نماز پڑھتے ہی ابھی جائے نماز میں یا اگر مسجد میں تب اٹھیں نہ، قبلے رخ منہ کر کے ادھر ہی بیٹھ کر یہ وظیفہ کر لیں، زیادہ بڑا وظیفہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ اجر ملے اور بہت ہی زیادہ اجر بھی ملے گا اور آپ کو جلد ہی اس کا فائدہ بھی نظر آئے گا۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے ادھر ہی بیٹھے رہنا ہے قبلہ رخ منہ کر کے، تو ایک بار پہلے درود ابراہیمی، نماز والا درود پاک جو ہوتا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیا ایک مرتبہ، اس کے بعد ایک مرتبہ یہ تل کا رسول سپارہ، ٹھیک ہے، تیسرا سپارہ ہے، اس کی آیت نمبر 255 جسے ہم آیت الکرسی بھی کہتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ یہاں سے لے کے پوری یہاں تک وہو العلی العظیم تک مکمل آپ نے یہاں سے یہاں تک پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی سب بہن بھائیوں کو پتہ ہوگا کون سی آیت الکرسی، اور اس کے بعد پھر 30ویں سپارے میں چلے جانا ہے، ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر 30ویں سپارے میں ہمارے پاس ایک سورہ ہے، سورۃ القدر، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ رہی سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ پوری سورۃ القدر پڑھنی یاد مطلع الفجر تک۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک اور سورت پڑھنی، سورہ اخلاص، وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے، قل هو اللہ احد، یہ دیکھیں
یہ قل هو اللہ احد، اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لینا ہے، بس یہ اتنا سا وظیفہ ہے، چھوٹا سا مختصر سا وظیفہ ہے۔ یہ آپ لوگ جب تک آپ کا کام نہیں ٹھیک ہوئے تب تک کریں۔ اگر آپ اپنی پوری زندگی کا معمول بھی بنا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا، کسی بھی کام میں رکاوٹ نہیں ہوگی، اور آپ کا جو بگڑا ہوا کوئی بھی کام ہے وہ بگڑے گا نہیں، وہ ٹھیک ہی رہے گا۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو تو اپنے دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے، آپ کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ بن سکے، ہمارے لیے بھی ثواب کا ذریعہ بن سکے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔